حج کے لیے پیدل سفر کرنا۔ حج کرنے کی نیت سے بیت اللہ کا پیدل سفر کرنا۔ ان دنوں بہت سے لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حج کی نیت سے بیت اللہ کا پیدل سفر کرنا صحیح ہے، جبکہ آج سفر کی بہت ساری سہولیات میسر ہیں؟ اس سوال کا جواب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں متعدد احادیثیں ملتی ہیں، جن میں مذکور ہے کہ عہد رسالت میں بعض صحابی اور صحابیات نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن جب خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں پیدل سفر کرنے سے منع کیا اور سواری استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ان احادیث میں دو تین یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ دوسری حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل اس کی اپنی جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ تیسری حدیث، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری بہن نے بیت اللہ پیدل جانے کی نظر مانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن کے پیدل بیت اللہ جانے کا اللہ کوئی ثواب نہ دے گا۔ مذکورہ بالا مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ 3 احادیث ہی کافی ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سواری اور سہولت ہوتے ہوئے کسی دور دراز مقامات سے بیت اللہ کا پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا پیدل سفر کرنا عبادت ہے اور اس پر زیادہ اجر ملتا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے نیاز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سواری ہوتے ہوئے بیت اللہ کا پیدل سفر کرنا جسم کو تکلیف و مشقت میں ڈالنا ہے، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اور اللہ ایسی تکلیف والے عمل سے بے نیاز ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیت اللہ کا مشقت بھرا پیدل سفر خصوصاً اس زمانے میں انسان اس لیے کرتا ہے کہ اسے حج کا ثواب زیادہ ملے، بعض شہرت کے لیے بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مقصد شہرت ہو تو پھر حج وبال جان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنے حج کو حج مبرور بنانا چاہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج کا فریضہ انجام دے گا، بلکہ آپ نے ہمیں حکم بھی دیا کہ تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور پھر رہے تھے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ سفر بھی سواری پر کیا تھا، بلکہ آپ نے حج کی ادائیگی بھی سواری پر ہی کی تھی، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں بھی ذکر ہے۔
یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عبادت کا مقصود ہرگز انسانی بدن کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا حج۔ ہاں، اگر عبادت کی انجام دہی میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، تو انسان کو اس تکلیف پر اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی خود سے تکلیف مول لے تو اس پر اجر نہیں ہے۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، جس میں ہے کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہونے کی نظر مانتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا، یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سائے میں آئے گا، نہ بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ بات کرے، سائے میں آئے اور بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سواری چھوڑ کر کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک سے پاپیادہ مکہ مکرمہ کا سفر کرے اور حج کا فریضہ انجام دے۔ اس عمل سے ہم سب کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آسانی کا راستہ اختیار کریں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہمیشہ دو معاملوں میں آسانی کا راستہ اختیار فرماتے اور امت کو مشقت سے بچاتے۔ ابن ماجہ کی ایک احادیث سے غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا پیدل سفر کیا۔ دراصل یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تہبند اپنی کمر میں باندھ لو، اور آپ ایسی چال چلے جس میں دوڑ ملی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری قصوہ پر سفر کیا۔ ہاں، بعض صحابہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیدل بھی حج میں شریک تھے۔ یہی مفہوم سورہ حج کی 27ویں آیت کا ہے، جس کے پاس سواری ہوگی وہ سوار ہو کر آئیں گے، اور جس کے پاس سواری نہیں ہوگی وہ پیادہ آئیں گے، جبکہ آج سواری کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے جان جوخم میں ڈالنے کی بجائے سہولت کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ دینی اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے دینی اور اسلامی معلومات پر نئی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز پہنچ جائیں۔